تو دوستو میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے تو کہ یہاں پر شجینہ اور مصطفیٰ آگے جا کے الگ ہونے والے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ہوگی کس وجہ سے فائٹ، کیا سچویشن بنے گی اور خاص طور پر لیٹسٹ ایپیسوڈ کیسی تھی، آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، ان سبھی کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے آپ کو کافی حد تک چینج کر لیا تھا۔ اس نے جاب بھی سٹارٹ کر دی تھی اور خاص طور پر اس کا شجینہ کے ساتھ بیہیویئر بھی بہتر ہو رہا تھا۔ ایک وہ فیلنگز ہیں وہ بننا بھی شروع ہو گئی تھیں کہ ہوگا کچھ اس طریقے سے کہ جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو اس کے باپ کی جس طرح سے کنڈیشن خراب ہوئی وہ اس نے بھی ہیلپ کر رہا تھا، لیکن پھر سے بڑا عدیل بھائی آ گیا۔ جب تک عدیل اس گھر سے غائب تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ریکورنگ موڈ میں تھا، یعنی کہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب چونکہ عدیل آ گیا ہے، عدیل نے پہلے اس کے باپ کو نکالا، دوسرے ہاسپٹل میں لے گیا اور اس کو بار بار یہ بات سنا رہا ہے کہ کس طریقے کے چھوٹے ہاسپٹل میں تم لے گئے تھے۔ بندہ پوچھے تیری تو لاٹری لگ گئی ہے یہاں پر، تو نے تو پھنسا لیا ایک امیر لڑکی، وہ کوئی تیری طرح اپنی وائف کے رولز گھر میں تو نہیں بیٹھا ہوا اور وہ تم پہ حکم چلا رہی ہے تو ہو جائے گا۔ تو نے خود کو کیا لائف کے اندر پہلے تو اس کو وہاں ہاسپٹل میں اس نے ڈیکوریٹ کیا، پھر وہ اس گھر میں بھی آ جاتا ہے، انڈائریکٹلی وہ اس گھر میں کیوں آ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کا دھیان اس بات پر نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی جو ہمارا عدیل ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بڑا احساس کمزوری کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر عجیب سے منہ والی لڑکی ہے جس سے میں نے شادی کر لی ہے، جس کے ساتھ بس مجھے پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں وہ بڑی خوبصورت ہے اور ایسے میں وہ لائف کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ میں اتنا فٹ گھوڑا چٹا لمبا اور خاص طور پر لڑکی کچھ ایسی ڈیزائر کرتا تھا جیسی کہ شجینہ ہے، وہ اس کے اندر کی فیلنگز ہیں اور اس لیے وہ بات پہ شجینہ سے مل کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لگژری لائف تو وہ انجوائے کر رہا ہے بٹ اندر اس کو یہ چیز ٹینشن دے گی اور یہ چیز آپ دیکھو گے، اس وجہ سے وہ اس گھر میں بھی آیا یہاں پر شجینہ کو یہ ساری باتیں سنانے کے لیے تاکہ اس کی ذات کو سیٹسفیکشن مل سکے۔ جب آگے سے شجینہ کو یہ بڑا برا فیل ہوگا کیونکہ میں آپ کو مرد کی نیچر بتا رہا ہوں، یہاں پر جب اس کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے نا وہ کسی بھی ایسی چیز کو تو وہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لڑکی کو اس نے شاید بہت غلط کیا اور آگے سے شجینہ جس طرح کی لڑکی ہے یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی اور یہ چیز جا کر اس کے دل کو لگے گی۔ مزید کی بات کہ یہ ساری باتیں ہمارے مصطفیٰ بھائی نے سننی ہیں یہاں پر۔ مصطفیٰ بھائی یہاں پر تھوڑا سا سمارٹلی پلے کریں تو یہاں پر جا کر بتا سکتے ہیں اس کی وائف کو کہ بھائی اس طریقے سے تمہارا جو ہسبینڈ ہے نا وہ ہمارے گھر آ کے یہ گول کھلانے لگ رہا ہے، تم اسے اپنی لگام دو، یہ میری آبزرویشن ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی بڑی چلاک عورت ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی میرا ہسبینڈ وہاں پر گیا ہے، میں اکیلی یہاں پر کیا کروں، تو کیوں نہ میں بھی حال چال پوچھنے کے بہانے چھاپے لگاتی رہوں وہاں پر۔ تو وہ یہاں پر بار جب آئے گی اور خاص طور پر جب وہ خود دیکھے گی پہلے تو اچھے سے شجینہ کو کہاں بھائی خوبصورت تو یہ بہت ہے اور کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ کمی تو ہے، اب بیٹا تو لاکھ روپے کی فیئر لولی بھی لگا لے تو پھر بھی تیرا کمیونیکیشن اس کے جیسا نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا۔ اچھا خیر آئیے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک چکر میں تو اس کو آگے باتیں سنائے گی کہ ہاں تم نے اس کو چھوٹے بھائی سے شادی کیوں کی، کیوں اندر اس کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ یہ اس گھر میں کیوں ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا آنا جانا تو یہاں پر لگا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری چکر
میں جب وہ یہ دیکھے کہ یہاں پر جو میرا ہسبینڈ ہے یعنی کہ عدیل وہ بہت کلوز ہو رہا ہے اس کے، تو یہاں پر آ کر وہ دھاوا بول سکتی ہے اور اس کی فیملی کے سامنے اس کی انسلٹ کر سکتی ہے، جس کے بعد عدیل کی بڑی کتے والی ہونے والی ہے کہ بھائی یہ تو نے کی ہے، پیسہ تو تیرے پاس آ گیا لیکن تیری عزت کس چیز کی ہے؟ نہ تیرے گھر میں عزت ہے، نہ تیری باہر عزت ہے، نہ تو کوڑی کا ہو گیا ہے، انفیکٹ 2 کا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ایک تو بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اسے احساس کمتری کا شکار انسان جب بار بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے کلوز ہونے کی کوشش کرے گا، یہ اس کو انفیکٹ تنگ بھی کرے گا کسی بھی سینس میں۔ مصطفیٰ نے ایک دفعہ تو یہ برداشت کر لی ہے، وہ بار بار آرام سے سائڈ پہ کھڑا ہوگا، نہیں یہ سب کچھ دیکھنے والا، وہ آئے گا اور اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا اور دونوں بھائیوں کی اچھی خاصی لڑائی، نیکسٹ لیول کی لڑائی ہوگی، جس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ کو الٹا تھپڑ پڑیں گے اس کے باپ کی طرف سے، کیونکہ باپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ باپ کو بالکل بھی عدیل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ دیکھو باپ ایک حد تک ہی غصہ کر سکتا ہے، اب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، وہاں پر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ عدیل کو کہ بھائی تو دفعہ ہو جا یہاں سے، ٹھیک ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ گیا تو کوئی بات اس نے اس کی بھی مانی تھی، وہ کافی لمبے عرصے تک اس کا بیسٹ بیٹا رہا ہے، تو یہ بالکل نیچر سینس ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب آگے سے باپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کا انفلوئنس پھر سے عدیل کی طرف بڑھ جائے گا، عدیل کی طرف داری کرے گا یہ، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جتنے برے طریقے سے آپ مصطفیٰ اس چیز کی وجہ سے تھپڑ مارا ہے اس کو، وہ اپنی وائف کو لے کر یہاں سے لے کے چلا جائے۔ اب وہ باوجود اس کے کہ وہ یہاں سے لے کر اس کو دوسرے گھر میں لے کر شفٹ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اب مصطفیٰ واپس سے بری حرکتوں میں آ گیا ہے، پھر سے اس کو ٹینشن ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہے، اس کے پاس شاید ایک قسم کا موٹر بائک نہیں رہا کچھ اچھا کرنے کے لیے، تو وہ ایکسٹریم لیول پر چلا جائے گا، یعنی کہ وہ اس کا ڈپریشن تھا پہلے وہ 10x ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری سجینہ اتنی ڈسٹرب ہوگی کہ وہ خاص طور پر اس کو جو باپ ہوگا وہ اتنا زیادہ عجیب فیل کرے گا، وہ کہے گا کہ میرا دوست اچھا ہے، اپنی زبان پر قائم نہیں رہا، پہلے رشتہ کر کے اس نے یہاں پر اس نے یہ ڈرامہ کیا، میری بیٹی کو تو بلا ہی لیا بڑے بیٹے کے ساتھ اور اس کی منگنی کر لی، اس کی شادی نہیں ہو سکی یہاں پر، اور اب اس نے بڑے بیٹے کو جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان کو اس بات کی تکلیف ہے جو کہ آپ نے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی دیکھی۔ اب اس سارے سینیریو کی وجہ سے ہوگا کہ کیا باپ اس کو مزید کہے گا کہ تم بیٹا اس کے پاس بالکل بھی نہیں رہا، وہ بالکل نکما ہے، نکھٹو ہے، اور کچھ وہ وہاں پر جا کر نیکسٹ لیول کی ویسی حرکتیں کہ کر بھی رہا ہوگا، تو سجینہ کو اور دا ٹائم بینک اس کے باپ اس کا اپنے گھر لے کر آئے گا، اور مصطفیٰ بالکل بلینک اکیلا، مطلب نہ بیوی ہے پاس نہ ہی ایسے اس میں اس کے پیرنٹس، تو سوچو اس کو کس لیول کے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ وہ بڑی ہچکانہ حرکتیں کرے گا، اس کے پاس آئے گا، اس کے دروازے پر کھڑا ہوگا، روئے گا اور اونچی اونچی آواز میں چلائے گا سجینہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ ساری سبھی سین ہیں جو آپ کو اچھا خاصا ڈرامے کے اندر ایموشنل کریں گے، اور ویسے بھی سجینہ اور مصطفیٰ کی جو سین آپ کو اچھا خاصا ہارٹ کر سکتے ہیں، کیا ان دونوں کی سپریشن ہو جائے گی، ڈیورس تک ہاں بات جائے گی؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کویشچن کر رہے تھے کہ کیا آپ بالکل سپریٹ ہو جائیں گے، سپریٹ کچھ عرصہ الگ الگ رہیں گے بلکہ ڈیورس نہیں ہوگی، اور پھر سٹرگل کریں گے اس ڈرامے کے کمپلیٹ سٹوری میں آپ کو بہت جلد آ کر بتاؤں گا۔ بلکہ ایک بات تو فیکٹ ہے کہ ڈرامہ آگے سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، عدیل کا اس گھر میں واپس آنا، اور خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کی بیگم رباب بڑی
اچھی بننے کی کوشش کرے تو شاید ان کو رکھ لیں اس گھر میں، لیکن پوائنٹ ہے کہ رباب اس گھر میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ اس کو لگژری لائف سٹائل بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ بہت جب یہ دیکھے گی کہ اس کے باپ کی کنڈیشن ٹھیک ہو چکی ہے تو یہ واپس لے کر آئے گی اپنے ہسبینڈ کو اس کے گھر میں کہ ٹھیک ہے بھائی اب وہ پرفیکٹ ہیں، وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر پنگا یہ ہوگا کہ تب تک چونکہ مصطفیٰ اس گھر سے نکل چکا ہے تو اس کے باپ کا خیال کون رکھے گا۔ ہر پل جو ہمارا دل ہے یہاں پر وہ خود سے یہ ڈیسیجن لے گا کہ ٹھیک ہے میرے پیرنٹس جائیں وہاں میرے پاس آ کر رہیں، چونکہ اس چیز کی پرمیشن پہلے اس کی بیوی نے اس کو دے دی تھی۔ اب جب وہ اپنا بوری بستر سمیٹ کر آئیں گے اس گھر میں تو یہی رباب ہوگی جو ان کو دھکے مار کر نکالے گی یہاں سے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو اس گھر میں رکھوں گی۔ تو وہاں پر بھی عدیل کیوں رباب کی اس بات کے اوپر ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ بھائی تب تمہیں کیا مسئلہ ہے، اتنے بڑے گھر کے اندر اگر ایک کمرہ میں اپنے پیرنٹس کو مل جائے گا تو کیا پرابلم ہے۔ تو پھر رباب کے معنی وہ یہ ساری باتیں ہیں جو اس کا باپ کہتا تھا کہ یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اپنی جگہ بنانا پسند کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈراپ کیا جائے امیر لڑکیوں کو۔ تمہاری لائف کے اندر دیکھو یہ سب لوگ گھس چکے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرے گی۔ ویسے بھی ہماری رباب کا بڑا فیوریٹ ورڈ ہے مڈل کلاس، ہر دوسری بات پر وہ یہ ورڈ بولتی ہے اور لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی شاید اس نے کوئی 50 دفعہ بولا ہو۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ڈرامے کے اندر بہت ساری فلیکویشنز ہیں، بہت سارے انٹرسٹنگ جو کہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ کافی حد تک میں نے کلیریفائی کیا کون سا سین آپ کا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور کیا مصطفیٰ اور سجینہ الگ ہو جائیں گے یا ایک ہی گھر میں عدیل کے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے؟ اور خاص طور پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔